سوات آپریشن کے بعد پھر جو ہے آہستہ آہستہ پشاور میں انفلٹریٹ ہو گئے طالبان. ہر دن جی دھماکہ ہوتا تھا, بوم بلاسٹ ہوتا تھا. ہم اسکول جب جاتے تھے ہمارے ساتھ ایک اپنا آرمڈ وہ جو ہے لوگوں کی پوری فورس جاتی تھی. Now after Taliban government's arrival, there was a hope in Pakistan that this wave of terrorism will subside because Taliban will reign in the TTP. It did not come to pass. کام آپ نے پولیس سے ہی کرانا ہے. آپ کو اگر پولیس کے کام سے کوئی شکایت ہے یا ان کی کیپیسٹی کا ایشو ہے تو آپ نے اس کو اچھا کرنا ہے. آپ جس کو بھی لگائیں آئی جی, اس کو آپ سوچ سمجھ کے لگائیں. اس کی صلاحیتیں دیکھ لیں جی کہ اس نے پہلے کتنی آئی جی شپ کی ہے, اس کی ساری کوالٹیز دیکھ لیں اور پھر سلیکٹ کر لیں جس کو بھی کرنا ہے. جب کر لیا اب آپ نے اس کو ٹائم دے دیں. Don't worry, everything will be okay. کراچی میں پولیس ہیڈ آفس پر حملہ. خبر میں پولیس لائنس کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا. پولیس اہلکاروں اور امام مسجد سمیت 32 افراد شہید ہو گئے. کہ there were many apologists still, many ambivalent souls, many dithering souls still on the horns of dilemma کہ یہ ہماری جنگ ہے یا کسی اور کی جنگ ہے, ideologically divided. وہ کلیئرٹی آ گئی اے پی ایس پشاور اٹیک کے بعد, which was against innocent children. 150 children got killed. So that was a stark reminder of the scourge that is facing this nation. اور پوری قوم کی طرف سے it was a spontaneous desire to go for not only counter terrorism but counter extremism also. تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان بنا, اس میں ملٹری کورٹس آئے, اس میں ڈیتھ پینلٹی دوبارہ شروع ہوئی اور ایکسٹریم میجرز لیے گئے. اور ان میجرز میں نیشنل ایکشن پلان واز اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی, جو کہ نیکٹا جو ایک ادارہ بنا تھا ٹیررزم کی کوآرڈینیشن کے لیے, اس نے بنایا. کوئی سینٹرل ایجنسی ہوتی ہے جو کہ پورا ٹیررزم کے انسیڈنٹس بیسڈ اپان انٹیلیجنس اس کو میپ کرتی ہے, فیوچر کو فور کاسٹ کرتی ہے, کوآرڈینیٹ کرتی ہے. وہ نیکٹا کو ہم نے کام نہیں کرنے دیا یا اس پہ توجہ نہیں دی. نیکٹا کا ایک رول ہے. نیکٹا کا یہ کام ہے کہ پاکستان میں جتنی اطلاع آ رہی ہیں ان کو اکٹھا کرتا رہے اور پھر ان کو اسٹڈی کرے کہ یہ کون سے گروپس ہو سکتے ہیں, یہ کرنے کیا جا رہے ہیں, ماضی میں اس قسم کی کتنے واقعات ہوئے ہیں, یہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں, ان کو اسٹڈی کرے. پھر انٹرنیشنلی اسٹڈی کرے کیا ٹرینڈ آ رہا ہے, وہاں کون سے گروہ کام کر رہے ہیں, ٹرانس نیشنل کرمنلز کون ہیں ان کو اسٹڈی کرے اور فوراً اطلاع دے آئی جی سے ان کو کہ ہمارے پاس یہ ایک اطلاع آ رہی ہے, آپ ذرا اس پہ مزید کام کر لیں. فوراً اطلاع دے آئی جی بلوچستان کو کہ اس قسم کی ایک انفارمیشن آ رہی ہے. یہ نیکٹا کا ایک بنیادی کام ہے کہ کولیٹ کرنا, کلیکٹ کرنا, انالائز کرنا اور یہ کر کے ان کو بھیجیں. سوات آپریشن کے بعد پھر جو ہے آہستہ آہستہ پشاور میں انفلٹریٹ ہو گئے طالبان. ہر دن جی دھماکہ ہوتا تھا, بوم بلاسٹ ہوتا تھا. ہم اسکول جب جاتے تھے ہمارے ساتھ ایک اپنا آرمڈ وہ جو ہے لوگوں کی پوری فورس جاتی تھی. آئی ڈی پیز تھے, ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو ڈسپلیس ہو کے مختلف جگہوں پہ گئے تھے, ان کو واپس آ کے انہوں نے آباد کیا اور وہاں سے دہشت گردوں کو نکالا گیا. جو پکڑے گئے ان کی ریہیبلیٹیشن ہوئی, یہ بھی ہم نے دیکھا. یہ بھی دیکھا کہ کے پی کے گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ اور آرمی کی طرف سے بھی, ان کی طرف سے جو آئی ڈی پیز تھے ان کو فوڈ, میڈیسن, ان کے بچوں کے لیے شیلٹر کے اندر اسکولس کی فیسلٹیز یہ بنائی گئی. مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی نارمل زندگی بری طرح متاثر نہ ہو. متاثر تو ہوئی ہے لیکن بری طرح متاثر نہ ہو. دیکھیں کسی بھی جنگ میں نا کولیٹرل ڈیمیج بہت ہوتا ہے. جب آپ اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کرتے ہیں, جس کو کلاسک کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کہتے ہیں, تو اس سے یہ نقصان نہیں ہوتا کیونکہ آپ صرف ایک انٹیلیجنس انفارمیشن پہ جا رہے ہیں. یو ڈوئنگ اٹیک اینڈ یو کمنگ بیک لائک اے سرجن, یو آر یوزنگ اے اسکالپل, یو آر کٹنگ دا کینسر اینڈ یو ناٹ ڈیمیجنگ ریسٹ آف دا ٹیشو. وین دا سچویشن بیکمز سو بیڈ دیٹ دا کینسر از میٹاسٹائزڈ, وہ میٹاسٹائز ہو گیا ہے, پوری باڈی میں زہر پھیل گیا ہے, تو آپ نے پھر ایکسٹریم میجر استعمال کرنا ہے نا. اینڈ دیٹ ایکسٹریم میجر از دا لاسٹ ریزورٹ از آرمی. جب آرمی کاؤنٹر ٹیررزم موڈ میں جاتی ہے تو وہ پھر فورس کو یوز کرنا پڑتا ہے, کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے, اس میں اسٹیپس لیے جاتے ہیں. اسٹیٹ کوشش کرتی ہے کہ یہاں سے ڈی پاپولیٹ کیا جائے, آئی ڈی پی کیمپس میں لایا جائے, جیسے کہ پہلے
یہ ضرب عزم میں بھی ہوا, اس سے پہلے بھی جو آپریشنس تھے, آرٹلری یوز سے نقصان ہوا, ڈرونز کی یوزز سے نقصان ہوا, پھر اس کے بعد ری بلڈنگ کے لیے ایک دیٹس اے چیلنج کہ جی وہ لوگ جن کے گھر ہیں, جن کی دکانیں ہیں, لائیولیہوڈ چلی گئی ہیں, ان کو آپ کمپنسیٹ کریں. تو یہ وہ مسائل ضرور آتے ہیں. United States and Taliban, they were having parleys in Qatar, which ultimately resulted in denouement, a diplomatic denouement in the shape of Doha Accord. تو Doha Accord میں Americans thought کہ ہم ایک orderly withdrawal کر پائیں گے. That thing did not come to pass. Now after Taliban government's arrival, there was a hope in Pakistan that this wave of terrorism will subside because Taliban will reign in the TTP. It did not come to pass for two reasons. One was the international isolation of Taliban government, their economic insolvency, اور ان کے جو اٹینڈنٹ ہیومینیٹیرین کرائسس. افغان طالبان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے رکھنا, ان کے ساتھ انگیج ہونا, پازیٹیو انگیجمنٹ رکھنا ہمارا اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل امپیریٹو ہے. ٹی ٹی پی ہاؤ ایور اس کو ڈیل کرنے کا ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہے. ادھر جب ٹی ٹی پی آئی آن نیگوشیٹنگ ٹیبل, تو ٹی ٹی پی ڈڈ ناٹ کم فرام اے پوزیشن آف ویکنیس. یہ ایک ڈفرینس سمجھنے والا ہے کہ جب آپ نیگوشیٹ کریں نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ, تو یو اسٹیٹ شوڈ آلویز ڈو فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. دیٹ اسٹرینتھ واز ناٹ اویلیبل. They started making fantastic demands کہ آپ مرجر کو رول بیک کریں, شریعہ کو یہاں پہ نافذ کریں اور ہمیں ریپریشنز دیں. تو no government can accept such things. 9/11 کا بھی جب واقعہ ہوا تو اٹ واز نیو یارک پولیس جس نے ہینڈل کیا, اور باقی سارے ادارے اس کی مدد کے لیے آتے ہیں. جو کانسیپٹ ہے ٹیررزم کو لڑنے کا وہ یہ کہ پولیس از اے پریمیئر لا انفورسنگ ایجنسی, اور اس نے سارا کام کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر اس کو ضرورت ہے تو سول آرم فورسز یعنی کہ رینجرز یا ایف سی یا پولیس کی بھی ایک ہے سول آرم فورس, فرنٹیئر کانسٹیبلری, ان کا رول ہوتا ہے. اور جب حالات بہت ہی خراب ہو جائیں, بڑے ہتھیار کی آپ کو ضرورت ہو, اور جب آپ نے بات چیت نہیں کرنی ہو, اور جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب آپ کو فورس استعمال کرنی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, تو آپ فوج کو بلاتے ہیں. اور پوری دنیا کا یہ دستور ہے, پولیس, سول آرم فورسز اینڈ دا ملٹری. کام آپ نے پولیس سے ہی کرانا ہے. آپ کو اگر پولیس کے کام سے کوئی شکایت ہے یا ان کی کیپیسٹی کا ایشو ہے تو آپ نے اس کو اچھا کرنا ہے. آپ جس کو بھی لگائیں آئی جی, اس کو آپ سوچ سمجھ کے لگائیں, اس کی صلاحیتیں دیکھ لیں جی کہ اس نے پہلے کتنی آئی جی شپ کی ہے, اس کی ساری کوالٹیز دیکھ لیں اور پھر سلیکٹ کر لیں جس کو بھی کرنا ہے. جب کر لیا اب آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے. لیکن آئی جی کا بھی یہ کام ہے کہ نیچے اپنے لوگوں کو ٹینیور دے. کیا آئی جی اور ڈی آئی جی اپنے ماتحت کو ٹینیور دے رہے ہیں؟ آپ ایک ایوریج ٹینیور نکال لیں ایس ایچ او کا, 3 سے 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہے. کسی ایس پی کا نکال لیں, 6 مہینے سال سے زیادہ نہیں ہے. سو اٹس سو امپورٹنٹ کہ لیڈرشپ میٹرز. اور دوسرے جنگ عظیم کی جو بہت ساری وجوہات ہم ڈھونڈتے ہیں فیلئر کی, وہ یہ تھی کہ لیڈرشپ فیلڈ. ہمارے ہاں بھی جو مسئلہ ہے وہ لیڈرشپ کا ہے. کیا آئی جی کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ کیا آئی جی کی ورک شاپس کراتے ہیں اب سینئر لیڈرشپ کی؟ جب میں آئی جی اسلام آباد لگا تو میں نے سب سے پہلے سوال کیا کہ یار آئی جی کی کوئی اورینٹیشن یا ٹریننگ ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ایسے کوئی لگ گیا ہے, اس کو نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا آپ سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور سیٹ چلاتی. بھائی آئی جی کو آپ نے ٹریننگ بھی دینی ہے, کوئی آپ نے پولیس چیف کانفرنسز بھی کرانی ہے. اس حوالے سے پولیس آرڈر میں ہے, نیشنل پولیس مینجمنٹ بورڈ کہتا ہے سال میں 2 یا 3 دفعہ سارے آئی جیز اکٹھے ہوں اور بتائیں جی کیا مسائل ہیں, ان مسائل کا حل کیا ہے اور کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم نہیں بیٹھتے اس طرح. تو کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم گائیڈ لائنز ہیں جس میں آپ کی تمام شعبہ زندگی کا احاطہ ہوتا ہے, جس میں جو آپ کے مذہبی علماء ہیں ان کا کردار, جس میں آپ کی رجسٹریشن آف مدرسہ شامل ہے, جس میں آپ کی ہیٹ سپیچ کی ریگولیشن شامل ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان گائیڈ لائنز میں شامل ہیں. تو ہمیں این آئی ایس پی, این سی, ای وی جی کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں ٹرائبل ایریاز میں جو سول ایڈمنسٹریشن ڈیفیسٹ ہے
उसको करने की ज़रूरत है पुर। और ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये हमारा जो फाटा कहलाता था ये इलाका, जो भी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये इतनी जल्दी इंटीग्रेट नहीं हो सकते। बहुत जल्दी हमने मेरे ख्याल है इसको इंटीग्रेशन में की। इसको इंक्रीमेंटली करना चाहिए। इसमें जो उनके ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं, जो उनका पख्तूनवाली कोड है, उसको भी बीच में इंटीग्रेट किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।